بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اگر آپ ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ دوستو اگر آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، گاڑی کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کمرشل گاڑی کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لائسنس بنوانے کے لیے کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی، فیس آپ کو کتنی ادا کرنی ہوگی اور آپ نے ٹیسٹ کیسے پاس کرنا ہوگا، یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے 3 قسم کے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس وقت پاکستان میں آپ کو بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستو آپ کو جو ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دیا جا رہا ہے اس کا نام ہے لرننگ لائسنس، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ موٹر سائیکل کا یا پھر گاڑی کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو 42 دن کے لیے لرننگ لائسنس بنا کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ جب 42 دن ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ ریگولر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ریگولر جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو پکا لائسنس بھی بولتے ہیں پاکستان میں، اس کو ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، KPK سے ہیں یا اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے تو اگر آپ ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکومت پاکستان کا ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ گاڑی کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت سیکشن 4 کے تحت آپ کی ایج کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ موٹر سائیکل کا یا پھر کار کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج 18 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ایج 21 سال تک ہے یا 21 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کمرشل گاڑی کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کو ہم LTV لائسنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ایج 22 سال ہے یا 22 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ HTV ہیوی کمرشل گاڑی کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاڑیوں کے اوپر پکچرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو دوستو پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل کا اور جو کار ہے اس کا لائسنس جو ہے لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کی ایج میں نے آپ کو بتا دی ہے کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے، موٹر سائیکل بھی آپ چلا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو یہ پاکستان میں ان لیگل ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ان لیگل ہے، پاکستان میں بھی ان لیگل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ پکا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی؟ نمبر 1 پہ جی آپ کو شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 2 پہ آپ کو 3 پاسپورٹ سائز تصویروں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 3 پہ جی میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ جی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کی جو 50 سال ہے یا 50 سال سے زیادہ ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اپلیکیشن فارم A آپ کو چاہیے ہوگا اور اس کے بعد اوریجنل لرننگ پرمٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوا رہے ہیں یا پھر گاڑی کا لائسنس بنوا رہے ہیں تو 42 دن کے لیے آپ کو لرننگ لائسنس بنا کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لرننگ لائسنس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کے اصول و ضوابط ہے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں، یاد کریں، ٹھیک ہے۔ لرننگ لائسنس جب تک آپ کے پاس ہوتا ہے 42 دن، اس میں آپ کو ایک ٹریفک پولیس کی جانب سے کاپی بھی دی جاتی ہے، یعنی ایک کتاب دی جاتی ہے جس کے اندر ڈرائیونگ کے سارے اصول و ضوابط لکھے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے سڑک کے اوپر چلنا ہے تو وہاں پہ آپ کو اشارے نظر آتے ہیں، ان اشاروں کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سارے جو ہے بتائے جاتے ہیں۔ تو 42 دن کے بعد جب آپ ساری چیزیں جو ہے یاد کر لیتے ہیں، اشارے وغیرہ یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ریگولر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں پکا لائسنس، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے پکا لائسنس بنوانے کے لیے آنا ہے تو آپ کے پاس لرننگ پرمٹ یعنی لرننگ لائسنس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے ریلیونٹ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے بعد 180 روپے جو ہے وہ آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیتا ہوں، یہ جو فیس وغیرہ ہوتی ہے یہ آپ نے کیسے جمع کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تمام بڑے شہروں کے اندر ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنا کے دیے جاتی ہیں۔ لاہور میں بھی سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنا کے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کسی بھی HBL بینک میں آپ نے جانا ہے اور جو آپ کی فیس ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 100 روپیہ کسی میں فیس ہوتی ہے یا 180 روپے فیس ہوتی ہے، یہ آپ نے ٹریفک پولیس کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ یہ جمع کروا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آگے کا آپ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، جو آپ کو ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دیا جاتا ہے، یہ 5 سال کے لیے آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے۔ 5 سال کے بعد آپ نے اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے دوبارہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوستوں میں آپ کو فیس بتا دیتا ہوں، فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہے۔ اگر تو آپ صرف موٹر سائیکل کا پکا لائسنس بنوا رہے ہیں تو اس کی فیس ہے 550 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کار کا موٹر سائیکل بنا رہے ہیں تو اس کی فیس ہے جی 900 روپیہ۔ اس کے بعد اگر آپ موٹر سائیکل کا اور کار کا اکٹھا لائسنس بنا رہے ہیں تو پھر اس کی فیس ہے جی 950 روپے۔ اگر آپ LTV لائسنس بنا رہے ہیں کمرشل گاڑی کے لیے تو اس کی فیس ہے 900 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل کے لیے LTV لائسنس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی فیس جی 950 روپے۔ اس کے بعد ٹریکٹر ایگریکلچر کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں جو آپ کا ہے تو اس کی فیس ہے جی، یہاں پہ دے سکتے ہیں جی، یہاں پہ ٹریکٹر کے لائسنس کی جو فیس ہے وہ 300 روپے رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ٹریکٹر کمرشل کی جو فیس ہے وہ 600 روپیہ ہے۔ اس کے بعد LTV پلس PSV کا جو لائسنس ہے اس کی فیس 950 روپیہ ہے۔ اس کے بعد HTV جو لائسنس ہوتا ہے اس کی فیس 1200 روپیہ ہے ہیوی کمرشل کا۔ اس کے بعد HTV پلس PSV جو لائسنس ہوتا ہے اس کی فیس 1200 روپیہ ہے۔ اور اس کے بعد موٹر سائیکل اور رکشہ کا جو لائسنس ہوتا ہے اس کی فیس 600 روپیہ ہے۔ اس کے بعد جی موٹر سائیکل پلس موٹر سائیکل رکشہ اگر آپ دونوں کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 650 روپیہ، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی سب سے زیادہ پاکستان میں موٹر سائیکل کا لائسنس بنوایا جاتا ہے یا پھر گاڑی کا لائسنس بنایا جاتا ہے یا پھر دونوں کا اکٹھا ہی لوگ لائسنس بنوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے موٹر سائیکل کے لیے اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 550 روپیہ ہے۔ کار کا اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 900 روپیہ ہے۔ اگر آپ کار کا اور موٹر سائیکل کا اکٹھا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 950 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو طریقہ کار تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، تھوڑا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے ایک فائل تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فائل جو آپ نے تیار کرنی ہوگی اس کے اندر آپ کے سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں یہ تمام طرح ڈاکومنٹس آپ نے اکٹھے کرنے، اس کی آپ نے فائل بنا لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹریفک پولیس سے کسی بھی دفتر میں جا کے آپ جو اشاروں کی ایک بک ہوتی ہے وہ آپ لے لیں۔ اس میں بیسیکلی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس اشارے کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو مختلف قسم کے اشارے نظر آتے ہیں، تو ان اشاروں کا کیا مطلب ہوتا ہے اس بک کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو ڈیٹ دی جائے گی، جیسے ہی آپ کے لرننگ لائسنس کی مدت ختم ہوگی تو آپ نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو قریبی ٹریفک پولیس کا دفتر ہے وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ یعنی اگر آپ لاہور سے ہیں تو لاہور سٹی ٹریفک پولیس کے دفتر میں آپ آ جائیں جو آپ کے قریب ترین ہے۔ اگر آپ کراچی سے ہیں تو آپ اپنے قریبی ٹریفک پولیس کے دفتر میں جائیں۔ اگر آپ گجرانوالہ سے ہیں یا پھر آپ قصور سے ہیں یا پھر آپ کسی اور شہر سے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں، تو آپ نے اپنے قریبی سٹی ٹریفک پولیس کے دفتر میں جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ سے وہ اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیں گے ڈرائیونگ کا، ٹھیک ہے۔ گاڑی کا لائسنس ہے تو گاڑی کا آپ سے جو ہے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے جا رہے ہیں تو اس کا آپ سے جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو اس کے بعد ان کی مدت ہوتی ہے یعنی 1 مہینے کی یا 20 دن کی، یہ چینج ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جلدی بن کے آ جاتا ہے جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں، تمام تر ٹیسٹ وغیرہ دے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ریگولر ڈرائیونگ لائسنس ہے یعنی پکا لائسنس ہے وہ جلدی بن کے آپ کے گھر کے ایڈریس کے اوپر بھی آ جاتا ہے، یا پھر جب آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن جاتا ہے آپ کے موبائل فون نمبر کے اوپر آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے بن چکا ہے، آپ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ان کو TCS کی فیس اگر جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اگر آپ فیس جمع نہیں کرواتے تو پھر آپ کو ٹریفک پولیس کے دفتر میں آ کے ریسیو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہے جی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہوتی ہے، ایج اس کے لیے کتنی چاہیے ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے، یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔